السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا فارسی گرامر کا، لیکن پھر درمیان میں ہم نے گلستان سعدی کی چند حکایات آپ کے سامنے پیش کیں۔ اب ارادہ ہے کہ فارسی گرامر کو دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس سلسلے کو۔ تو 4 اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے۔ ان 4 اسباق میں جو بیسکس ہے ہم نے آپ کو وہ بتائی تھی۔ تو ہم مصدر تک پہنچے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی فارسی گنتی کی، جس میں ہم نے آپ کو 100 تک گنتی سکھائی تھی۔ تو وہ تو پھر خیر درمیان میں آ گئی تھی ویڈیو 100 تک گنتی والی، لیکن اصل جو سبق شروع ہوتا ہے وہ مصدر سے آگے ہوگا۔ پھر اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر جو آپ کو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں، تاکہ اسباق کا سبق کا تسلسل برقرار رہے اور آپ کو یہ والی ویڈیو سمجھنے بھی آسانی ہو۔ تو وہاں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر تمام افعال کی، تمام فعلوں کی جڑ ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی فعل بنتے ہیں وہ مصدر ہی سے بنتے ہیں۔ اور مصدر وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ مصدر کی علامت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ فارسی میں مصدر کی علامت کیا ہوتی ہے اور اردو میں مصدر کی علامت کیا ہوتی ہے، کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں مصدر کی علامت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو اسی سلسلے کو آج سے ہم نے آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس کو جاری بھی رکھ سکیں۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا تھا مصدر کے بارے میں، کہ مصدر تمام فعلوں کی جڑ ہوتی ہے اور تمام فعل مصدر سے بنتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے آگے مصدر سے آگے۔ تو یہ دیکھیں مصدر سے 6 فعل نکلتے ہیں۔ فعل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ تو وہ 6 فعل کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہی۔ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہی۔ اچھا، جتنے بھی یہ افعال ہیں، جتنے بھی فعل ہیں، ہر فعل سے پھر 6 صیغے نکلتے ہیں۔ ہر فعل سے 6 صیغے بنتے ہیں، اور اس میں سے 3 جو ہے واحد کے ہوتے ہیں اور 3 جمع کے۔ آپ نے یاد اس ترتیب سے کرنے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ہم نے آپ کو آسانی کے لیے سمجھا بھی دیا ہے کہ واحد متکلم، اچھا متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، بولنے والے کو، جیسے اردو میں میں اور ہم۔ اسی طرح حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو، اور غائب جو موجود نہ ہو۔ یہ تو بالکل ہی آسان ہے۔ تو کل 6 صیغے بنتے ہیں ہر فعل سے کل 6 صیغے بنیں گے۔ 3 واحد کے ہوں گے اور 3 جمع کے، لیکن وہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو اسی ترتیب سے یاد کرنے ہیں۔ اچھا، صیغے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا تھا۔ یہ صیغہ شاید آپ کے لیے لفظ جو ہے نیا اور اچنبھا سا ہو۔ تو صیغہ کہتے ہیں فعل کی وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے۔ فعل کی وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے۔ وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے، جیسے میں یہ کہتا ہوں یہ ہے فعل، ٹھیک ہے، یہ ہے آیا۔ اب یہ آیا جو اس کی یہ خاص شکل ہے، یہ آیا اسی شکل میں ہوگا، صحیح ہے، تو خاص معنی بتائے گا۔ خاص معنی کیا بتائے گا؟ ماضی کی معنی بتائے گا۔ آیا یعنی گزشتہ زمانے میں آیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آیا ہے، تو اب دیکھیں شکل چینج ہو گئی فعل کی، تو معنی بھی چینج ہو جائیں گے۔ آیا ہے یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے۔ آیا کچھ پتہ نہیں کہ کب آیا، کچھ دیر پہلے آیا، یعنی اس کو مطلق چھوڑ دیا ہے۔ اور آیا ہے یعنی ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے۔ تو خاص شکل جو خاص معنی بتائے۔ اب آیا جو ہے آپ کو مستقبل کے معنی نہیں دے سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یعنی وہ آئے گا، یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو صیغہ کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں فعل کی وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے۔
تو یہ کچھ تھا جو آج ہم نے آپ کو بتانا تھا اس ویڈیو میں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ابھی رکنے نہیں دیں گے اور فارسی کے اسباق ختم کر کے ہی دم لیں گے. اگلی نشست میں، اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.